اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، امام زمانہ کے خادم کیسے ہوتے ہیں؟ عزیزوں، ایک نفسیاتی جملہ، شاید ہمیں یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں شاید اس بنا پہ ہم امام کے خادم بن سکتے ہیں، لیکن ایک سوال عزیزوں، ہم خود چیک کریں، اپنی زندگی میں چیک کریں کہ کیا ہمارے اعمال ویسے ہیں کہ ہم امام کے خادم بن سکیں؟ یہ ہماری زندگی ہمیں جواب دے دیں گی۔ یقیناً عزیزوں، ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ ہم امام کے خادم بن سکیں، لیکن عزیزوں تھوڑا سا تو ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ویسا بنانے کی ٹرائی کریں کہ جیسا امام نے چاہا ہے۔ بہرحال عزیزوں، یہ جو ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں نا اور سنتے ہیں کہ فلانا شخص امام کی معرفت نہیں حاصل کر پایا، رہ گیا، کتنے لوگ مدینے میں رہ گئے، کتنے لوگ کربلا کے راستے پر رہ گئے، یعنی امام کو پہچان نہیں پائے، یعنی امام کو، اپنے وقت کے امام کو تو جانتے تھے لیکن امام کی معرفت نہیں تھی۔ عزیزوں، کہنا آسان ہوتا ہے کسی اور کے بارے میں، لیکن خود ہم کہاں پہنچے؟ ہم اپنے وقت کے امام کی معرفت کے مقابلے میں کہاں پہنچے؟ جب ہم جانتے ہیں کہ قرآن میں خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سب کچھ اپنے وارث کو پلٹائیں گے، یہ زمین اس کے وارث کو پلٹا دی جائیں گی۔ بہرحال وارث کون ہے؟ حجت خدا ہے، حجت خدا ہے، لیکن کیا یہ جو یقین ہے یہ وجود میں ہے بھی یا نہیں ہے؟ عزیزو، سید ابو الحسن اصفہانی کہ جو اپنے زمانے کے مرجع عظیم تھے، اتنے بڑے عالم کہ ایک شخص آیا مکہ سے ان کے پاس اور آ کر اعتراض کیا کہ آپ نجف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اتنا امام زمانہ سے عشق رکھتے ہیں، امام کی معرفت رکھتے ہیں، امام کو یاد کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو آپ کہا کہ آپ سامرا میں جا کے بیٹھیے، باہر سے امام گئے تھے نا، وہاں بیٹھتے، آپ نجف میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو عزیزو، اب سید ابو الحسن اصفہانی کے پاس بہت سارے خط پڑے ہوئے تھے، تو اب سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ ان خطوں کو دیکھو، پلٹاؤ، دیکھو، کھولو ان کو۔ تو اس نے دیکھا کہ امام زمانہ کا خط تھا۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے کہا کہ ہم امام کے کہنے پہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، امام نے کہا ہے بیٹھو دروازے پہ، لوگوں کے مسائل حل کرو، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ کئی عالم دین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے بہت وظیفہ کیا، امام زمانہ تک پہنچنے کا ہم نے بہت وظیفہ کیا، پہنچ بھی گئے امام تک، لیکن امام سے کچھ سوالات کرنے تھے، تو کہا کہ امام کو دیکھا، کچھ سوالات تھے جو امام سے کرنے تھے، لیکن جیسے ہی امام کو دیکھا سوالات بھول گئے۔ بھلا امام زمانہ کو دیکھ کے کہاں کوئی بات یاد رہتی ہے؟ بھول گئے، اور بس سلام کیا اور پھر باہر نکلے۔ اب باہر جیسے ہی نکلے سوال یاد آ گیا، تو کہا کہ دوبارہ جاتا ہوں۔ اب ایک عالم دین بیان کرتا ہے کہ میں امام سے ملا لیکن سوالات بھول گیا، تو کہا پھر جب میں سلام کر کے باہر نکلا تو مجھے سوال یاد آیا، تو میں نے سوچا کہ دوبارہ جاتا ہوں، دوبارہ دروازے پہ گیا،
تو وہاں جو خادم تھا جس نے پہلے کھولا تھا دروازہ، اسی نے دوبارہ کھولا، کہا کہ امام سے ملنا ہے۔ کہا امام تو نہیں ہے۔ کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ابھی تو امام تھے، میں ملا تھا امام سے۔ خادم کہتا ہے نہیں ہے۔ اب وہ عالم دین ناراض ہوئے اس سے، خادم سے۔ تو خادم کہتا ہے کہ مجھ سے کیوں ناراض ہو رہے ہو، ہمیں تو نہ امام کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا پتہ چلتا ہے، ہم تو نوکر ہیں، نوکری کرتے ہیں یہاں، بس دروازہ کھولنا ہوتا ہے ہم نے، امام نہیں ہے اندر۔ لیکن وہ خادم کہتا ہے کہ ہاں امام کا ایک شاگرد بیٹھا ہوا ہے۔ اب جیسے عالم دین کہتے ہیں کہ جیسے میں اندر جا کے دیکھا تو سید ابو الحسن اصفہانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا کہ جیسے امام بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہتے کہ میں نے سوال پوچھے تو اب سید ابو الحسن اصفہانی نے مجھے جواب دے دیے۔ میں وہاں سے نکلا، لیکن جب میں نجف کے قریب پہنچا تو میرے دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ یہ پتہ نہیں جو شخص تھا ملتا جلتا تو سید ابو الحسن اصفہانی سے تھا کہ نہیں تھا۔ کہ اب دل کہہ رہا ہے کہ وہاں جا کے پوچھوں، لیکن پھر یہ لگتا ہے کہ نہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ کہا دوسرا دن ہوا جب مجھ سے رہا نہ گیا، چلے گئے۔ جیسے ہی دروازے پہ گئے تو انہوں نے پہلے خادم کو بول دیا تھا، سید ابو الحسن اصفہانی کے گھر کے دروازے پہ گئے تو انہوں نے پہلے ہی اپنے گھر کے خادم کو بول دیا تھا کہ یہ آئیں گے، آنے دینا اندر۔ جیسے ہی اندر آئے دیکھا کہ سید ابو الحسن اصفہانی ویسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہاں بیٹھے تھے۔ اب پھر اس عالم دین نے وہی سوال پوچھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے ہی جواب نہیں دیے تھے، یعنی اس مقام تک کیسے پہنچ گئے، کیسے پہنچ گئے اس مقام تک؟ امام کی معرفت حاصل کی، امام کی معرفت حاصل کی۔ آج ہمارے اندر عزیزان محترم جو کمی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اتنے پیچھے ہیں، وہ کمی کیا ہے؟ معرفت کی، یقین کی۔ آج ہمارے اندر امام کی اصل معرفت نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، اس لیے آج ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں، آج ہم دنیا میں غرق ہو گئے ہیں۔ لیکن عزیزو امام کی معرفت کو حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔